ہم صرف قرآن کے نام کو دیکھ لیتے ہیں اور نبی کے نام کو دیکھ لیتے ہیں. ان دونوں ناموں کو دیکھ کے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ جو نام ہے نا یہ اتفاقی نام نہیں ہے, یہ اللہ کی طرف سے سلیکشن ہے ان ناموں کی. دیکھیں قرآن مجید جب نازل ہوا, پہلی سورت اقرا بسم ربک الذی خلق, اس کے بعد سورہ مزمل اور سورہ مدثر, تو یہ بالکل ابتدائی نازل ہونے والا حصہ ہے. بھائی بچوں کی شور کی آواز آ رہی ہے, ان کو ذرا خاموش کرائیں. تو یہ بالکل ابتدا میں نازل ہوا ہے. سورہ مزمل جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی ہے, اس وقت چند 2-4 لوگ ہوں گے جو سنتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے اس کو پڑھتے تھے, نہ کوئی پڑھنے والا اور نہ سننے والا. لیکن اس کتاب کا نام جو تجویز کیا گیا, ورتل القرآن ترتیلا, اس کتاب کو آپ پڑھیں آرام سے, اطمینان سے, تجوید کے ساتھ. اور اس کتاب کا نام کیا ہے؟ القرآن. ابھی عجیب نام ہے بھائی. قرآن کا مطلب بہت زیادہ پڑھی جانے والی ہے بھائی, وہی سپرلیٹو ڈگری ہے, بہت زیادہ. تو جس نے کوئی غیر مسلم اس وقت سن لیتا, کہتے ہیں ایک آدھ بندہ پڑھ رہا ہے, 2-4 وہ بھی چھپ چھپا کے سن رہے ہیں, اور نام کیا رکھ رہے ہو؟ تھوڑی بہت نہیں, بے پناہ پڑھی جانے والی کتاب کو آپ آرام آرام سے پڑھیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ نام رکھا, یہ اس کی علامت تھی کہ یہ اس ذات نے نام تجویز کیا ہے جو عالم الغیب ہے, جسے پتا ہے کہ دنیا میں اتنا زیادہ اس امی پہ نازل ہونے والی کتاب کو پڑھا جائے گا کہ اس کتاب کا 1000واں حصہ بھی کوئی کتاب, 1000واں کیا لاکھواں حصہ بھی نہیں پہنچ سکتی. دنیا میں سب سے زیادہ جو کتاب چھپتی ہے قرآن, اس کا تو وہ یعنی یہ تو جو کتابوں کے مقابلے ہوتے ہیں نا دنیا میں, کہ 30 لاکھ ایڈیشن چھایا ہوا, 25 لاکھ ایڈیشن چھایا ہوا, ان مقابلوں میں قرآن آتا ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ ہر دفعہ ہر کتاب سے کئی گنا زیادہ چھپتی ہے. وہی پولیس کی بات کروں گا تو کوئی نعرہ نہ لگا دینا, میں کل بیان میں کرتا پولیس بلاؤں کہ نعرہ لگانا ہے کیا. تو اتنی زیادہ چھایا ہو رہی ہے نا. چند سال پہلے سعودی عرب کے ایک عالم ہے شیخ عائز القرنی, وہ عربوں کے مولانا طارق جمیل صاحب ہیں, یعنی وہاں مشہور ہیں کہ سعودی عرب کے مولانا طارق جمیل, ایسا ہی ہے نا مولوی صاحب. تو ان کی ایک کتاب 30 لاکھ ایڈیشن چھایا ہوا اس کا نا, 30 لاکھ چھپی ہے, تو وہ دنیا میں اس نے ریکارڈ قائم کیا ہے. لیکن قرآن کے 30 لاکھ کی تعداد میں چھپتا ہے بھائی. یعنی یہ مقابلے کے لیے قرآن سے کوئی کتاب, کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں. یعنی جب کتابوں کے مقابلے ہوتے ہیں اس میں قرآن شامل نہیں کیا جاتا. اگر دنیا میں اس کا مقابلہ شروع ہو جائے کہ کون سی کتاب اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ اس سال پڑھی گئی ہے, تو بھائی اس سال اگر یہ جیسے وہ ہوتا ہے نا مس ورلڈ, اس دنیا کی کون ہے حسینہ, اور مسٹر ورلڈ دنیا کا کون سب سے زیادہ ہینڈسم آدمی ہے, اور دنیا کی کون سب سے زیادہ حسینہ, تو ہر سال چینج ہوتی ہے نا. وہ پتا ہے سب کو, کیوں شرما رہے ہو یار. تو مس ورلڈ ہر سال چینج ہوتی ہے, میرا خیال ہے چینج ہوتی ہے, مجھے یقینی پتا نہیں ہے, یا وہی بھی پرانی والی بھی اگلے دوبارہ انتخابات میں جیت جاتی ہے, وہ بھی آپ کو نہیں پتا. اب جس کو پتا بھی ہے نا وہ یوں کر رہا ہے, کہتا کہ مجھے ہر سال چینج ہونا ضروری ہے, یا وہ پرانی والی اگر وہی سب سے حسین اگلے سال بھی نکلی, وہ ضروری نہیں ہے, لیکن وہ آ بھی سکتی ہے. چلو, تو اب اگر قرآن کا مقابلہ کیا جائے کہ اس سال دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے, تو جواب کیا آئے گا؟ قرآن. بھائی سن 2018 میں دنیا, پچھلے سال یعنی 2018 میں ورلڈ ریکارڈ کس کتاب نے قائم کیا جو سب سے زیادہ پڑھی گئی ہے, تو جواب کیا آئے گا؟ قرآن. بھائی 2017 میں دنیا میں سب سے زیادہ کون سی کتاب پڑھی گئی تھی؟ قرآن. 2016 میں کون سی پڑھی گئی تھی؟ قرآن. بھائی سن 1000 میں کون سی پڑھی گئی تھی؟ قرآن پڑھی گئی. ہر سال بلا مقابلہ کون جیتے گا؟ قرآن جیتے گا. اور یہ نام اس وقت رکھا جا رہا ہے جب قرآن پڑھنے والے بھی چھپ کے پڑھ رہے ہیں اور سننے والے بھی چھپ کے سن رہے ہیں. نام کیا رکھا جا رہا ہے؟ قرآن.
ہر سال بلا مقابلہ جیت رہی ہے. اچھا اگر کسی کتاب کا مقابلہ ہو جائے کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ کون سی کتاب سنی گئی ہے, پڑھی نہیں سنی کون سی کتاب گئی ہے, تو 2019 میں ورلڈ ریکارڈ کس کتاب نے قائم کیا ہے؟ قرآن نے. 2017 میں اب آپ بتاؤ کوئی مس ورلڈ ایسی ہو جو پیدائش سے لے کے موت تک ہر سال مس ورلڈ ہی بنتی رہے, تو وہ پھر انسان نہیں ہے بھائی. ٹھیک ہے نا, وہ خدا نے کوئی خلائی مخلوق زمین پہ بھیجی ہے جو عام انسانوں سے ہٹ کر ہے, کہ کیا نہ اس کا حسن خراب ہو رہا ہے, نہ اس پہ کوئی ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام نکل رہا ہے بھائی, نہ کوئی ڈسٹیمپر کو چینج کروانا پڑ رہا ہے. یہ کیسی مس ورلڈ ہے بھائی جو ہر دفعہ ہر سال وہی جیت رہی ہے؟ ایسا نہیں ہوتا بھائی. اگر ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ انسان نہیں ہے, یہ کوئی فرشتہ ہے جو زمین پہ نازل ہو گیا. تو یاد رکھو انسانوں کی لکھی بھی جو کتابیں ہوتی ہیں کسی سال ہٹ جاتی ہیں, اگلے سال وہ گر جاتی ہیں, پھر کبھی موقع آتا ہے تو ہٹ چلی جاتی ہیں, پھر سیاسی حالات چینج ہوتے ہیں تو نیچے چلی جاتی ہیں. تو یہ انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں کے ساتھ یہ تغیرات ہمیشہ سے ہوئے, ہوتے رہیں گے. لیکن قرآن جس کے لکھنے والے, یعنی جو غیر مسلم تو کہتے ہیں نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رائٹر ہیں, جس کے لکھنے والے یونیورسٹی سے ایک لفظ نہیں پڑھا, کوئی ان کا استاذ نہیں, وما تخطہ بیمینک, ہاتھ سے کبھی الف با تا کی لکیر نہ کھینچی ہو, وہ کیسے رائٹر ہیں یار؟ ان کی کتاب 2019 میں بھی ہٹ گئی, 2018 میں بھی, 2017 میں بھی, 16 میں بھی, 15 میں بھی, 14 میں بھی, وہ 1200-1300 سال پیچھے چلے جاتے ہیں. ہر سال بلا مقابلہ انعام جیتنے والی کتاب کون سی ہے؟ قرآن ہے. اور اتنے ووٹوں سے جیتتی ہے کہ دوسرے کبھی اس کے قریب آنے کی کوشش بھی نہیں کرتے. بھائی کوئی سیاستدان جیت گیا 1 لاکھ ووٹوں سے, تو جو اپوزیشن میں ہوتا ہے کہہ رہے یار 1 لاکھ بندہ کسی طرح کاٹنے کی کوشش کرو نا, 1 لاکھ بندہ کسی طرح سے کاٹنے کی کوشش کرو, ادھر آ گئے تو چلو یار شاید دوبارہ ٹرائی مارتے ہیں وہ. بھائی یہ اس دفعہ 4 لاکھ ووٹوں سے جیتے ہیں, تو بھی اپوزیشن کو ہوتا ہے یار 4 لاکھ بھی کوئی کچھ کر لیں گے. لیکن قرآن جتنے ووٹوں سے ہر سال جیتتا ہے نا, دوسری کوئی کتاب بندے کاٹنے کی کوشش کرتی نہیں ہے کہ یار تھوڑا سا قرآن جتنی پڑھی گئی ہے تو فلاں کتاب تھوڑا سا کوئی میڈیا پہ پروپیگنڈا کرو, کچھ کرو تاکہ یہ والی کتاب آ جائے. نہیں آتی, ان کو پتہ ہے بھائی یہ مقابلہ ایسا ہے اس میں سوائے ذلت اور رسوائی کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا.